دنیا کا سب سے صحیح انسان کون ہے؟ رب قدیر کے حبیب فرماتے ہیں اے لوگوں یہ رب کی بارگاہ میں سوال نہ کرو، اس سوال کا جواب میں دیتا ہوں۔ میں نے عرض کیے مصطفیٰ آپ بتائیں دنیا کا سب سے بڑا عقل مند انسان کون سا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اے لوگوں دنیا کا سب سے بڑا عقل مند انسان وہ ہے جو موت کو یاد کرتا چلا جائے، اور موت کو یاد کرتے کرتے وہ انسان گناہوں سے بچے، وہ انسان شرابوں سے بچے، وہ انسان جوئے سے بچے، وہ انسان غداری سے بچے، وہ انسان دوسرے کے ساتھ دغا کرنے سے بچ جائے۔ ہم نے عرض کی سرکار انسان گناہوں سے بچے گا، انسان جوئے سے بچے گا، انسان گناہوں سے بچے گا، انسان جوئے سے بچتا چلا جائے گا، انسان گناہوں سے بچتا چلا جائے گا۔ اے سرکار اس کا بینیفٹ کیا ملے گا؟ سرکار اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اے آمنہ کے لال بتا تو صحیح، اے مصطفیٰ بتائیں تو صحیح۔ تو آمنہ کے لال نے فرمایا اے میرے پیارے غلاموں اگر کوئی بھی انسان گناہوں سے بچے گا، نیک کام کرے گا، میرا مولا اسے دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ عاصم القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، وہی زندہ باد زندہ باد۔ بہت انسان گناہوں میں کب گھرتا ہے؟ جب پیسہ ہوتا ہے۔ جب پیسہ ہوتا ہے انسان گناہوں میں گھرتا ہے۔ پیسہ ہوتا ہے اس پیسے کا ناجائز راستے میں خرچ کرتا ہے، اس پیسے کا استعمال ناجائز راستے میں کرتا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے۔ پہلے کے لوگ جب قرآن مقدس کی آیتوں کو پڑھتے تھے، ان کے مفہوم کو سمجھتے تھے، تو اپنی دولتیں راہ مولا میں، اپنی دولتوں کے دہانے ان کے منہ راہ مولا میں دیتے تھے۔ اگر غریب آتا تھا تو اسے بھی دیتے، اگر یتیم آتا تھا تو اسے بھی دیتے، اگر مفلس آتا اسے بھی دیتے، اور اگر اللہ کے گھر یعنی مسجد کی تعمیر کا بھی معاملہ آتا تو یہ لوگ اللہ کے راستے میں مسجد کی بھی تعمیر، خانہ کی بھی تعمیر کرتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب اس آیت کریمہ پڑھا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مصری خریدی پورے مصر میں بانٹنے لگے۔ لوگوں نے عرض کی سرکار کیا بات ہے، آج آپ مصری کیوں تقسیم کر رہے ہیں؟ سرکار عمر بن عبدالعزیز فرماتی ہے لوگوں مصری مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، اس لیے اللہ کے راستے میں مصری کو تقسیم کر رہا ہے۔ لیکن انسان ہے، یہ انسان اللہ کے راستے میں دولت خرچ کرنے سے گھبراتا ہے، لیکن یاد رکھو اگر یہی دولت اللہ کے راستے میں خرچ ہو تو یہی دولت انسان کے لیے جنت کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور اگر یہی دولت شیطان کے راستے میں خرچ ہو تو انسان کے لیے یہی وبال جان بن جاتی ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنا کر آپ کو سبق دینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مصر کا ایک انسان ہے، اللہ نے اسے بہت دولتیں دی ہیں، سونے کے انبار دے دیے ہیں، اللہ نے اسے چاندی کے پہاڑ، چاندی کے سکے عطا فرما دیے، بے شمار دولت ہے، ہیرے جواہرات کے اس کے یہاں پر ڈھیر لگے ہوئے ہیں، چوندے سونے اور چاندی کے سکے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس انسان کا حال یہ ہے، وہ انسان اللہ کی عطا کردہ دولت کو شراب کے نشے میں، شراب کے لیے وہ انسان اپنی دولت کو خرچ کرتا نظر آتا ہے۔ اس انسان کا حال یہ ہے کہ وہ انسان شراب پیتا ہے، اس انسان کھانے کے لیے بیٹھتا ہے لیکن کھانے
के साथ साथ शराब का भी इस्तेमाल करता है। अल्लाह अकबर। उसके दिल में एक दर्द उठता है, वो दर्द बहुत तेज उठता है, दर्द बढ़ता चला जाता है। उसने अपने डॉक्टर को दिखाया, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया। फिर उसने आगे ये जांच कराया। अब मिस्र के सबसे बड़े डॉक्टर को दिखाता है। दिखाने के बाद अब यही इंसान अब मिस्र के डॉक्टर को दिखाता है। डॉक्टरों ने मशीनरी में रखा और मशीनरी में रखने के बाद कहा था, ए लोगों, तुम्हारे दर्द का कोई इलाज नहीं है, तुम्हारे दिल में ऐसा दर्द है कि इस दर्द का इलाज नहीं, ऐसा कोई भी डॉक्टर नहीं है जो तुम्हारे दर्द का इलाज कर सके, तुम्हारी कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है जो तुम्हारे दर्द का इलाज कर सके। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, कहने के बाद वो इंसान आगे बढ़ता है, अपने घर पर आता है, लंदन का टिकट कराता है। लंदन का टिकट कराने के बाद लंदन के अंग्रेज डॉक्टरों से मुलाकात करता है। अंग्रेज डॉक्टरों ने उसको अपनी मशीनरी में रखा था, उनकी मशीनरी बोल रही थी, लंदन के डॉक्टरों, तुम्हारे पास ऐसी कोई टैबलेट नहीं जो इसके दिल का इलाज कर सके, तुमने ऐसा कोई सुकूफ नहीं बनाया जो सुकूफ इसके दर्द का इलाज कर सके, ऐसा कोई कैप्सूल या ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं बनाया है जो इसके दर्द का इलाज कर सके। अल्लाह अकबर। वो इंसान मायूस हो जाता है, अपने घर पहुंचता है। रात के वक्त में दरवाजे पर दस्तक दी है, जैसे ही दरवाजा खटखटाया था, बेटी आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद बेटी ने दरवाजा खोला है और दरवाजा खोलने के बाद अब वही बेटी अपने बाप को सहारा देती है, अपने बाप को कुर्सी पर बिठाती है, पानी लेकर के आती है, अपने बाप को पिलाती है, अपने बाप की बारगाह में अरीजा पेश करती है। मेरे अब्बू बोलो तो सही, लंदन के डॉक्टरों ने क्या कहा है, लंदन का डॉक्टर क्या बोलता है, लंदन का हकीम क्या बोलता है, लंदन का तबीब क्या बोलता है, मेरे अब्बू बोलो। अल्लाह अकबर। बेटी ने जब इतना अर्ज किया है, बाप की चीख निकल जाती है, बाप की आवाज से आंसुओं का सैलाब जारी हो जाता है। बाप ने जैसे ही चीख मारी थी, बेटी आगे बढ़ती है, अपने बाप के गले में हाथ डालती है, अपने बाप की बारगाह में अरीजा पेश करती है। मेरे अब्बू बोलो तो सही, ये रोने का सबब क्या है, मेरे अब्बू बोलो तो सही, ये बिलबिलाने का सबब क्या है, मेरे अब्बू बोलो तो सही, रोने का मामला क्या है। अल्लाह अकबर। बाप की चीख निकली थी, अपने बाप की चीख निकली थी और बेटी से बाप बोला था, मेरी बेटी, लंदन के डॉक्टरों ने वही कहा है जो मिस्र के डॉक्टरों ने कहा है, मेरे लाल, मेरी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, इस दर्द का कोई इलाज नहीं, दुनिया का कोई भी डॉक्टर मेरा इस दर्द का कोई इलाज नहीं कर सकता है, दुनिया की कोई भी मेडिसिन मेरे इस दर्द का इलाज नहीं कर सकती है। अल्लाह अकबर। बाप ने जब इतना कहा है, बेटी फौरन वुजू करती है, वुजू करने के बाद अब रब की बारगाह में मुसल्ला बिछाकर बांध पर खड़ी हो जाती है और जैसे ही खड़ी हुई थी, उस बेटी ने अपने हाथों को नमाज से फारिग होने के बाद उठाया था। उठाने के बाद अर्ज की थी, मेरे मौला, मैं मानती हूँ मेरा बाप बड़ा गुनाहगार है, मेरे परवरदिगार मानती हूँ मेरा बाप बड़ा इसियाशियार है, मेरा परवरदिगार मानती हूँ मेरा बाप बड़ा खताकार है। परवरदिगार, मैं अपने बाप की जानिब से तेरी बारगाह में अरीजा पेश करती हूँ, मेरा मौला, मेरे परवरदिगार, तू मेरे बाप को तमाम बीमारियों से शिफा अता फरमा दे, मेरे बाप के दिल के दर्द को दूर फरमा दे, मेरे बाप की बीमारियां खत्म फरमा दे। अल्लाह अकबर। उधर बेटी ने दुआ मांगी है, अल्लाह अकबर। उधर दरवाजे पर एक गरीब ने आवाज दी थी, ऐ कोई जो किसी गरीब की फरियाद को सुने, ऐ कोई गरीब की फरियाद करने को याद को सुने और उसकी मदद के लिए आगे आ जाए। अल्लाह अकबर। बेटी आगे बढ़ी थी, लेकिन बाप ने अपनी बेटी को रोक दिया था। बेटा आगे बढ़ा था, लेकिन बाप ने अपनी बेटे को रोक दिया था। उसकी बीवी आगे बढ़ी थी, लेकिन उसने अपनी बीवी को रोक दिया था। उसकी माँ आगे बढ़ी थी, लेकिन उसने अपनी माँ को रोक दिया था। अब यही इंसान आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने के बाद दरवाजे पर पहुंचता है और दरवाजे पर पहुंचने के बाद अब ये इंसान दरवाजा खोलता है
ایک انسان اس کی شکل، ایک انسان اس کے سامنے نظر آتا ہے، اس کے ہاتھوں میں جان نہیں ہے، اس کے پیروں میں جان نہیں ہے، اس کا جسم توانا ہو چکا ہے، اس کے جسم میں کمزوری پیدا ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر، یہ انسان آگے بڑھا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے کر کے آتا ہے۔ اندر لے کر کے آنے کے بعد اس نے کہا تھا بھائی بولو ایسی کون سی مصیبت ہے جس مصیبت نے تمہیں یہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے؟ ایسی کون سی پریشانی ہے جس پریشانی نے تمہیں یہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے؟ اے میرے بھائی بولو تو صحیح۔ لیکن غریب نے جیسے ہی اتنا سنا، اس غریب کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ وہ غریب کہنا چاہتا تھا لیکن زبان خاموش تھی، اپنی زبان چلانا چاہتا تھا لیکن دل نے کہا تھا انسان اپنی زبان چلائے گا، انسان اپنی پال کھول دے گا، انسان اپنے راز کو راز بننے میں دے۔ اللہ اکبر، لیکن جیسے ہی اس کے دل میں اپنے بچوں کا خیال آیا، آنے کے بعد اس نے کہا تھا انسان میں بہت بڑا غریب آدمی ہو گیا ہوں، انسان میں اپنے بچوں کو کما کر کھلاتا رہا، اپنے بچوں کو کما کر کھلاتا رہا، اپنے بچوں کو محنت کر کے کھلاتا رہا، لیکن میرے بھائی جسم پر فالج کا اثر ہو گیا، جسم پر لقبے کا اثر ہو جاتا ہے، میرے جسم نے کام کرنا بند کر دیا ہے، کئی دن ہو چکے ہیں میرے گھر میں فاقہ ہوتے ہوئے۔ اللہ اکبر، امیر نے اتنا سنا، سننے کے بعد اس غریب نے ہاتھ کو پکڑا ہے، ہاتھ کو پکڑنے کے بعد اپنے تجارت خانے میں اپنی تجاری کے قریب لے کر کے جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے بھائی یہ سونے کا ڈھیر ہے لے لو، اے بھائی چاندی کا ڈھیر ہے لے لو، اے بھائی ہیرے جواہرات ہے لے لو، اے بھائی سونے چاندی ہے لے لو، اے بھائی مصر کی کرنسی ہے لے لو۔ اللہ اکبر، اس نے چند سکے اٹھائے، اٹھانے کے بعد چلنے لگا، غریب کا ہاتھ امیر پکڑتا ہے، پکڑنے کے بعد کہتا ہے اے میرے بھائی جب تم اس سے اناج خرید کر اس سے کھانا بنا کر تیار کرو تو تم کھانے سے پہلے میرے لیے صحت یابی کی دعا کر دینا۔ اللہ اکبر، غریب جاتا ہے، اناج کو خریدتا ہے، غلے کو خریدتا ہے اور خریدنے کے بعد اپنے گھر پر پہنچتا ہے، اپنی بیٹی اپنی بیوی کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس کی بیوی نے غلے کو لیا ہے اور غلے کو لینے کے بعد اب کھانا بنا کر تیار کر دیتی ہے، دسترخوان لگا دیا جاتا ہے، دسترخوان پر کھانا تیار ہے، دسترخوان کھانے سے سجا ہوا ہے، ایک طرف اس کی بیٹی بیٹھی ہے، ایک طرف اس کے بیٹے بیٹھے ہیں۔ بیٹی نے کہا تھا اب تو اجازت دو کھانا شروع کر دیا جائے، لیکن باپ کی زبان خاموش ہے، بیٹا بولتا ہے اب تو اجازت دو کھانا شروع کر دیا جائے، لیکن باپ کی زبان خاموش ہے۔ بیوی بولتی ہے اے میرے سرتاج کھانے کی اجازت دی جائے، لیکن اس کی زبان خاموش ہے۔ اس نے کہا تھا اے میرے گھر والوں میرے ساتھ ہاتھوں کو اٹھاؤ، میں دعا کروں گا اور رب کی بارگاہ میں دعا کروں گا، تم آمین کہہ دینا۔ اللہ اکبر، اس غریب انسان نے اپنے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھایا اور اس امیر کے لیے دعا کی تو پروردگار نے اس امیر کو تمام بیماریوں سے شفا، تمام بیماریوں سے شفا عطا فرمائی۔ آواز ہلکا کرو، تھوڑا آواز ہلکا، بہت بیماریوں سے شفا عطا فرمائی۔ اب وہ انسان ٹھیک ہوتا چلا گیا اور جیسے ہی وہ ٹھیک ہو گیا، ایک ہفتہ گزارتا ہے، 2 ہفتے گزارتا ہے، اپنے ملک کے ڈاکٹروں کے پاس پہنچا، انہوں نے اپنی مشینری میں رکھا تو ان کی مشینری بول پڑی لوگوں پہلے یہ لا علاج بیماری لے کر کے آیا تھا لیکن اب اس کے جسم میں کوئی بھی بیماری نہیں۔ مصر کے ڈاکٹروں نے اس سے کہہ دیا کوئی بیماری نہیں۔ اللہ اکبر، اب یہی انسان کہنے لگا ہو سکتا ہے یہاں کی مشینری خراب ہو، چلو پھر لندن پہنچتے ہیں۔ لندن پہنچا اور لندن پہنچنے کے بعد لندن کے انگریز ڈاکٹروں سے ملاقات ہو گئی۔ لندن کے ڈاکٹروں نے دیکھا مشینری میں رکھا تو ان کی مشینری بول پڑی لوگوں پہلے اس کے جسم میں لا علاج درد تھا، دنیا کا کوئی ڈاکٹر اسے ٹھیک نہیں کر سکتا تھا، لیکن اب اس کے جسم میں ایسی کوئی بیماری نہیں جسے دنیا کا ڈاکٹر ٹھیک کر سکتا۔ کہنے لگا اچھا مسلمان چلا
चलने जैसे ही चलने की तैयारी करता है, अंग्रेज ने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ने के बाद अंग्रेज बोलता है, हे मुसलमान, जाना बाद में, पहले ये बता कि तू ठीक कैसे हो? कौन सी ऐसी टैबलेट थी जिस टैबलेट ने तुझे ठीक कर दिया? कौन सी ऐसी मेडिसिन तूने इस्तेमाल की जिस मेडिसिन से तू ठीक हो गया? तो मुसलमान जब इतना सुनता है मुस्कुराता है और कहता है, लोगों, मुझे दुनिया के किसी डॉक्टर ने ठीक नहीं किया है। कहा फिर? कहा अगर ठीक किया है तो उस डॉक्टर ने ठीक किया है जिसको अल्लाह ने डॉक्टरों का डॉक्टर बनाया। कहा मतलब ये है, मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि ऐ लोगों, तुम अपने जान का सदका निकाल दिया करो तो मैं तुम्हें तमाम बीमारियों से शिफा अता करूंगा। मैंने अपनी जान का सदका निकाला, अल्लाह ने मुझे शिफा अता फरमा दी। तो अंग्रेज बोलता है, वाह रे मुसलमान, जब तेरे नबी की सुन्नत इतनी पावरफुल है तो तेरा नबी कितना पावरफुल। वाह रे मुसलमान, जब तेरे नबी की सुन्नत इतनी पावरफुल है तो तेरा नबी कितना पावरफुल होगा। अल्लाह अकबर, इतना कहना था। मुसलमान जब जाने लगा, फिर अंग्रेज डॉक्टरों ने हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ने के बाद कहा, जाते क्यों हो? कहा, क्या जाने नहीं दोगे? कहा, नहीं, पहले अपना हाथ बढ़ाओ और अपना हाथ बढ़ाकर हमें अपने इस्लाम में कलमा पढ़ाकर दाखिल करा।